کہ جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے وہ کامیاب اور کامراد قرار دیے جائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے ان کو ناکام اور نامراد قرار دیا جائے گا۔ انسان جب قبر میں جائے گا، اور ہر ایک نے قبر میں جانا ہے، کوئی ایسا مستثنا نہیں ہے جس کو قبر میں نہ جانا ہو۔ ہم لوگ اس زمینی گڑھے کو قبر سمجھتے ہیں، نہیں، مرنے کے بعد انسان جہاں پڑا ہے وہ اس کی قبر ہے۔ آپ اس زمین کے گڑھے میں ہو، کسی مچھلی کے پیٹ میں ہو، کسی سمندر کی گہرائی میں ہو، یا آگ میں جل کر وہ راکھ ہو چکا ہو، وہ ذرات اس کے جمع کہیں پڑے ہیں، وہ اس کی قبر ہے۔ قبر میں ہر انسان نے جانا ہے، اور اکیلے نے جانا ہے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس قبر میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کرنے ہیں۔ ویسے تو حدیث میں بھی آتا ہے، ایک تو مشہور سوالات ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ تو انسان پھونک پھونک کر زندگی گزارتا ہوگا، وہ ان سوالوں کا جواب دے گا، اور جس نے لاپرواہی میں یہ ایام گزارے ہوں گے وہ یہی کہے گا، ہاں حالات کوئی ان کو مجھے پتا نہیں ہے۔ میری تو یہ حالت تھی کہ جس طرح لوگ کہتے تھے میں نے اس کے مطابق ہی اپنا معمول بنا لیا تھا، وہی بات کہتا تھا، ما کنا نسمع و نعقل، کاش کہ ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا یا کسی کی بات کو غور سے سنا ہوتا، آج ہمیں اس شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، وہاں انسان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ بھی دفاتر میں جاتے ہیں، افسران کے پاس جاتے ہیں، وہاں کھڑے کھڑے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے افسران ہے، وہ رب العالمین، وہ کائنات کا مالک اور خالق، اس کے حضور جب ہم کھڑے ہوں گے، لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع، یہ آدم کا بیٹا اپنے پاؤں کے بل کھڑا رہے گا، اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سوالات اللہ تعالیٰ نے اس پرچے کو آؤٹ کر دیا ہے اور ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ میں نے تجھے بچپن دیا، لڑکپن دیا، جوانی دی، بڑھاپا آیا، اور اس حالت سے بھی دو چار ہوا کہ جب تیری عقل کام نہیں کرتی تھی۔ یہ جو عمر تجھے ملی ہے 70 سال کی، 80 سال کی، اس عمر میں کیا کچھ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس انسان کو 60 سال کی عمر مل گئی، 60 سال کی عمر بہت ہے، اسے یہ عذر تو نہیں کرنے دیا جائے گا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ 60 سال کی عمر کو تھوڑی نہیں ہے۔ جب انسان 60 سال کا ہو جاتا ہے، فرمایا کہ جس کو یہ عمر مل گئی نا، اس کا یہ بہانہ نہیں سنا جائے گا کہ مجھے موقع نہیں ملا ہے۔ آج عمر ہی فیما بلاہ، بتا بھی اپنے عمر کو کہاں سب کیا ہے۔ اس عمر کا وہ حصہ جسے ہم جوانی کہتے ہیں، شباب کہتے ہیں، جب اس کا خون گرم ہوتا ہے
یہ آتی جاتی ماؤں بہنوں کو تاکتا ہے، ان کے پیچھے بھاگتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ موبائل ہاتھ میں پکڑ کر میسج بھیجتا ہے، پیغام ارسال کرتا ہے، فضول کاموں میں اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ ان شبابہ فیما ابلاہ، اس جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتا اسے تم نے کہاں تباہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دینا ہے، گرمی آپ لوگ جانتے ہیں، جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں اس گرمی کے بچاؤ کے لیے۔ غریب سے غریب انسان بھی ہوگا، وہ بھی سادہ سے پنکھے کو چلا کر گرمی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو صاحب ثروت ہیں وہ گھر میں اے سی لگا لیتے ہیں۔ گرمی سے محفوظ رہنے کے لیے ہم انتظامات کرتے ہیں، حالانکہ گرمی کا منبع یہ سورج ہم سے کروڑوں میل کی مسافت پر ہے۔ یہ سورج بالکل 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، اور آج گرمی ہو تو ہم مکان میں چلے جاتے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، کہیں پانی میں نہا لیتے ہیں۔ اس وقت نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی حجر و شجر ہوگا، نہ کوئی مکان ہوگا، نہ پانی ہوگا، جب کہ میدان اس میں اس آدم کے بیٹے کو کھڑا کیا جائے گا، اور سورج سوا نیزہ 1 میل کی مسافت پر آ جائے گا۔ کسی کو سایہ نہیں ملے گا، سایہ صرف اللہ کے عرش کا ہوگا۔ وہ قسمت والے ہوں گے جن کو یہ سایہ ملے گا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے، نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کر دیا۔ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام ہی نہیں ہے کہ وہ تہجد پڑھتا رہا ہوگا، وہ پنجگانہ نماز کی پابندی کرتا رہا ہوگا۔ انسان جب اپنی عمر کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارتا ہے، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، وہ سارے کا سارا عبادت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن گئے ہیں، اور معاذ بن جبل بھی وہاں گئے ہیں، ایک دن دونوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک کو یمن کے بالائی علاقے کا گورنر بنایا گیا، اور ایک کو نشیبی علاقے کا گورنر بنایا گیا۔ پھر میل ملاپ ان کا ہوتا ہے، آپس میں معاملات پر ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو پوچھا کہ تم جب اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہوتے ہو تمہاری رات کیسے گزرتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں رات نفل پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل کہنے لگے کہ میں نفل پڑھ کر سو جاتا ہوں، اور پھر اٹھتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں۔ میں جس طرح نوافل پڑھنے میں ثواب کی نیت کرتا ہوں، اس طرح سونے میں بھی میں ثواب کی نیت کرتا ہوں۔ مومن جب اپنے کام کو اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے گزارتا ہے، اس کا ہر کام عبادت ہے۔ یہ نوجوان اگر اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے حضور جانا ہے، اور یہ جو مجھے مستعار سانس ملے ہیں میں نے ان کا جواب دینا ہے، یہ احساس اگر پیدا ہو جائے، اس کا پھر چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا یہ سارے کا سارا عبادت ہے۔
کرے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ طاقت کے بلبوتے پر اپنے آپ کو بنواتے ہیں۔ نہیں، وہ نوجوان ناشرا فی عبادت اللہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ ایسا نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ تلے ہوگا، اور ان نوجوانوں کو بنانے میں ہماری ماؤں کا بڑا کردار ہے۔ جب گھر کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کی فضا ہوگی تو اس ماحول میں جو اولاد پروان چڑھے گی وہ یقیناً اس معیار کے مطابق ہوگی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں جب جنگ بدر کا معرکہ ہوا، ہم تو لڑائی کی تیاری کر کے ہی نہیں گئے، تعداد بھی تھوڑی، ہتھیار بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو دو کچی عمر کے بچے نوعمر، جبکہ کفار اپنی جنگ کی تیاری کے ساتھ آئے ہیں، ان کی صفیں بن چکی ہیں، ہتھیاروں سے لیس ہیں، وہ مسلمانوں کے اس درخت کو جڑ سے اکھیڑنے کی نیت لے کر آئے ہیں۔ وہ سب نے صفیں بنی ہوئی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں جانب میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور میرے بائیں جانب میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ میں ابھی اپنے دل میں سوچ و بچار کے تانے بانے بول رہا تھا، بھلا یہ بچے میرے کس کام آئیں گے؟ جنگ کے موقع پر میں ان سے کیا تعاون لے سکتا ہوں؟ اتنے میں ایک بچے نے مجھ سے پوچھ لیا، یا این ابو جہل، اے چچا ہمیں بتاؤ تو صحیح ابو جہل کدھر ہے؟ ابھی وہ اپنی بات ختم نہیں کر سکا تھا کہ دوسری جانب والے بچے نے بھی یہی سوال کر ڈالا۔ میں نے کہا کہ تم ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو کیا کرو گے ابو جہل کو؟ ابو جہل تو اپنی پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے، ہتھیاروں سے لیس ہے، تمہارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، آپ تو بچے ہو، اتنی طاقت بھی نہیں ہے تمہارے ہاتھوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گھر سے نکلے ہیں ہماری امی نے ہمیں کہا تھا، بیٹو میری جوان پونجی یہی ہے، دو بیٹے ہیں جو آج میں جنگ پہ بھیج رہی ہوں، میری یہ خواہش ہے، میری یہ چاہت ہے کہ تمہارے ہاتھوں ابو جہل کا خاتمہ ہو۔ یہ شہید، یہ شکرے وہ پوچھتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے، چچا جان ہمیں بتائیں کہ ابو جہل کدھر ہے؟ ہماری امی نے ہمیں آتے وقت یہ کہا تھا، میرے بیٹا تم نے میرے دودھ کا خیال رکھنا ہے، اس کی لاج رکھنی ہے، تمہارے ہاتھوں سے ابو جہل کو جہنم میں بھیجنا ہے۔ اتنے میں ابو جہل بھی آ گیا سامنے سے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اشارہ کر دیا کہ وہ ہے لمبا کرا کا ابو جہل جو آ رہا ہے۔ جو ہی بچوں نے دیکھا یہ اس طرح لپکے جس طرح ایک شاہین چڑیا پر لپکتا ہے، اور جھنڈے اس پر جا کر اور جاتے ہی اس کو ننھے منھے ہاتھوں کے ساتھ اپنی تلواروں سے اس کو گھیر کر دیا، زمین پر گرا دیا، اور بھاگتے بھاگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرعون و هذه الامه، اس امت کے فرعون کو ڈھیر کر آئے، اس کو ختم کر آئے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے ہماری تلواروں سے آپ بھی اس کا خون رکھ لگا ہے، یہ دیکھ لے آپ، ہم نے اس کو گرا دیا ہے، ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ٹانگوں سے کمزور ہے،
رسول کو کہتا ہے کہ میری گردن کو پیچھے سے کاٹنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ لمبی گردن والا ہے. اس وقت بھی وہ غرور اور تکبر اس کے دماغ سے لے گیا. یہ تھے وہ نوجوان جن کی جوانی اللہ کے رستہ پہ گزری ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے معاذ اور معافظ افرا کے بیٹے، ان کی تربیت ان کی ماں نے کی تھی. کہاں سے لائے آج ہم اس طرح کی مائیں جو بچوں کی تربیت کریں اور بچوں کو بتائیں کہ تم کس لیے پیدا ہوئے. آج بچہ جب توتلی زبان سے گفتگو کرنے کی بات کرتا ہے کوئی، تو بجائے اس لیے اس کی زبان پر اللہ کا نام آئے، اللہ کے رسول کا نام آئے، اس قرآن کی بات آئے، ہم اس کو توتلی زبان سے سکھاتے ہیں. اپنے ابو کو گالی نکال، اس کو گالی نکال. اس نے خاص تربیت کا بولنا نہیں. گھر کے اندر وہ نماز کی فضا نہیں ہے. ماں ہے تو وہ پڑی ہوئی ہے، باپ ہے تو وہ مردار کی طرح گرا ہوا ہے. نہ باپ کو خیال ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نہ ماں کو خیال ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نہ کسی بڑی بہن کو خیال ہے، نہ کسی بھائی کو خیال ہے. رات دیر تک جاگتے رہے اور صبح مرداروں کی طرح پڑے ہوئے. ایسے گھروں میں کیا کسی کی تربیت ہو رہی ہے؟ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے، سمجھوڑ کر کہتا ہے. ہم اپنے بیٹے کی نافرمانی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان کو آرام مل جائے، سکھ مل جائے، چین مل جائے. اصل سکھ اور آرام اور چین تو قیامت کے دن ملنا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. اے اللہ، ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما قرۃ اعین جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بن سکے گی؟ وہ اسی طرح کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو احساس دلائیں کہ یہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اصل تو آخرت کی زندگی ہے، وہ زندگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں ہیں اور خندق کو کھودتے ہیں. اپنے نرم و نازک ہاتھوں میں وہ کدال پکڑ کر خندق کھود کر مٹی کو باہر نکالتے ہیں اور صحابہ کرام کو شوق دلاتے ہیں کہ ان العیش عیش الاخرہ فانظر الانصار والمہاجرہ. اے میرے صحابہ، اصل عیش، اصل زندگی، اصل آرام تو آخرت کا انعام ہے. اے اللہ میرے انصار کی مدد فرما، اے اللہ میرے مہاجرین کی مدد فرما. ان العیش عیش الاخرہ. اگر گھر کے اندر یہ فضا بن جائے کہ الدنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم نے اس میں جو کچھ بونا ہے وہ قیامت کے دن کاٹنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے یہاں ہم کانٹے بوتے رہیں اور قیامت کے دن پھول مل جائے. ایسا نہیں ہو. یہاں پھول کاشت کیجیے تاکہ قیامت کے دن آپ کو پھول ملے. یا آپ کے ننھے منھے پھول جو ہیں یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. ان کو ایسی تعلیم دیں، اللہ کے رسول کے سچے جانشین بن جائیں. ان کے شب و روز اس طرح گزرے، ان کے اندر دین کی غیرت اور اس کی پاسبانی کا جذبہ آ جائے. آج ہمارے ہاں الہات بے دینی بدر و مادر
یہ ہمارے بچوں میں آ رہی ہے. یہ سوشل میڈیا نے ہماری نئی نسل کو تباہ کر دیا ہے. اور رہی کہیں کثر جو ہے یہ ہماری حکومت کے اندر جو قوانین پاس ہو رہے ہیں اس نے نکال دیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. حالات جس طرح کے بھی ہوں ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے ہم نے خود کو تیار کرنا ہے. یہ پہلا سوال ہے ان عمرہ فیما ابلاہ. بتا اپنی عمر کو کہاں کھپایا ہے. اور عمر کا وہ حصہ جو بڑا قیمتی ہے جوانی والا حصہ اس کے متعلق اللہ کا سوال ہونا ہے. وان شبابہ فیما ابلاہ. اپنی جوانی کو تم نے کہاں صرف کیا ہے. وہ جو اصحاب کہف ہیں وہ چند ایک نوجوان ہیں. کوشش کی ہے انہوں نے وہاں انقلاب لانے کی, لوگوں کو سمجھانے کی. جب دیکھا کہ ہماری جان کو خطرہ ہے وہاں سے نکل پڑتے ہیں. اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. وہ گھروں سے نکل پڑے ہیں اللہ کے دین کی خاطر. اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی تعریف کی ہے. ان کا تذکرہ ہمیشہ تک یہ قرآن پاک کا ذکر. اس لیے میرے بھائیوں خدا ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. ان بچوں کو سکھائیں کہ ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے. یہ زندگی گزر جائے گی. آپ آسانی کے ساتھ گزارتے ہیں, تنگی کے ساتھ گزارتے ہیں, اس نے گزر ہی جانا ہے. ظاہر قسمت بولو جب قیامت کے دن آئیں گے فرشتے ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. ہم تمہارے ساتھی دنیا میں بھی تھے اور تمہارے ساتھی آخرت میں بھی. آج تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہیں من آئے گی, جو تم چاہو گے. نزلا من غفور رحیم. یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے تمہاری. رب العالمین آپ کی مہمانی کرے گا. میرے بھائیوں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی طرف رسولوں کو بھیجا ہے اللہ نے ان سے بھی پوچھنا ہے اور ان رسولوں سے بھی پوچھنا ہے. یہ بتاؤ جو میں نے ذمہ داری تمہارے سپرد کی تھی اس کو کس حد تک پورا کیا ہے. قیامت کے دن جب ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے اندر لوگ آئیں گے نا, اللہ فرشتوں سے یہ کہیں گے واقفوہم انہم مسئولون. تو ذرا کھڑا کرو, سر پر دوڑے جا رہے ہیں. واقفوہم انہم مسئولون. ان کو کھڑا کرو, میں نے کچھ باتیں ان سے کرنی ہے, کچھ باتیں میں ان سے پوچھنی ہے. ان سے سوال کیا جانا ہے اپنی زندگی کے بارے میں. تو یہ سوالات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کرنے ہیں. اور خاص طور پہ یہ مال جو ہم کماتے ہیں اس کے دو سوال ہیں. فرمایا کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. یہ کمایا کہاں سے ہے اور خرچ کہاں کیا ہے. اس مال کے بارے میں ہم بڑے لاپرواہ ہیں, بہت ہی لاپرواہ ہیں. اب وہ تو کماتے وقت بڑی لاپرواہی کرتے ہیں اور پھر خرچ کرتے وقت اس سے زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں. فرمایا کہ اس مال کے بارے میں ڈبل سوال ہے. من این اکتسبہ وفیما انفقہ. مال کو کہاں سے کمایا ہے اور مال کو کہاں صرف کیا ہے. اور آخری سوال جو ہوگا وہ تو بہت ہی نازک ہے, پڑھائی سخت ہے, پڑھائی سنگین ہے. ماذا عمل بما علم. تم جمعے سنتے رہے, دور دراز کا سفر کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے رہے, کانفرنس سے سیمینار جلسے خطبے درس سنتے رہے. ماذا عمل بما علم.
بتاؤ صرف اس ذہن کی عیاشی تھی یہ باتیں سننا یا اس پر کو عمل بھی کیا تم نے؟ صرف ایسا ہی کہ کام کا جنخانہ تھا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا؟ جو کچھ تمہیں بتایا گیا اس کے مطابق کیا ہوئی ہے؟ ماذا عمل بما علم، جو تم معلومات ملی ہے اس کے مطابق کس حد تک عمل کیا ہے؟ ہمیں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس امت کی رہنمائی کے لیے، تم انبیاء کے جانشین اور وارث تھے، کیا تم نے اس کی ڈیوٹی کو ادا کیا؟ ممبر و محراب تمہارے حوالے کیا تھا، اس ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا تم نے؟ اور آپ سے سوال کیا تھا جو آپ تک بات پہنچے آپ نے کس حد تک اس کے مطابق عمل کیا ہے؟ ماذا عمل بما علم، جو آپ کو معلوم ہو چکا تھا اس کے مطابق عمل کہاں تک کیے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اب بھی وقت ہے، جتنے سانس ہمارے اندر ہیں ان کو اب بھی ہم اگر اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارنے ظاہر قسمت ہے، بڑی غنیمت ہے۔ وَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے کو سوال کرنا ہے جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا ہے ان کو بھی، اور جو پیغمبر بھیجے وہ بھی، ہر ایک کو اللہ نے سوال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل مرحلے سے کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا